جس ذکر اہل بیت کے لیے میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہیں، اور اس اہل بیت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، اور میرے آقا لجپال حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے پوری امت کو، خاص کر اپنے اس عمل کے ساتھ، اور اس کے اندر جو پیغام ہے اس کا جو پہلا جز بنتا ہے وہ یہ ہے: حق کے اوپر قائم رہنا اور باطل سے رخ کو موڑ لینا۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو امر ہو گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے حق اور باطل کو واضح کرتا رہے گا۔ پتہ چلا جو حق پہ قائم ہوں گے اور جو قرآن اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے، جو اصحاب ذیشان کی راہ پہ ہوں گے، وہی حسین والے ہوں گے، اور جو حسین والے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ اور جو حق ہے وہ کیا ہے؟ حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت بڑا خاص ہے، یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بڑا خاص ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ تو کیوں نہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے 2-3 چیزیں میں بیان کروں اپنے مختصر وقت کے اندر، بغیر تمہید کے، بغیر کسی اپنے خطبے کے مقدمہ کے میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر میں اور آپ اور صاحب خانہ جو سن رہے ہیں، اگر ہماری قبولیت کی گھڑیوں میں اس وقت ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ میں آج وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جس کی بڑی چاشنی ہے۔ خطبے کے مقدمے میں میں نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں نے تلاوت کیا۔ یہ معنی و مفاہیم کے لحاظ سے یقین جانے کہ اگر اس آیت کے اوپر علماء خطاب کرنا چاہیں تو رات اور دن ختم ہو جائے، کیونکہ اس میں میرے رب کے ذکر کی بات ہوئی ہے، میرے رب کی یاد کی بات ہوئی ہے، اور وہ فکر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بندوں کو کہ لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میری بات کو مانو میں تمہاری بات کو مانوں، تم مجھے زمین پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کروں، تم مجھے انسانوں میں یاد کرو میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں۔ لیکن ہم رب کو یاد تو کریں۔ آج ہر بندہ مشکل، مصیبت، تکلیف، بیماری، تنگ دستی میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تلاش کرتا ہے کہ کوئی مجھے مصیبت سے نکالے، قرض سے نکالے، غربت سے نکالے۔ گھریلو معاملات ہیں، ازدواجی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، فیملی کے جو ہے نا انٹرنل معاملات ہیں، ان میں سے نکلنے کے لیے وہ راہیں تلاش کرتا ہے، سہارے تلاش کرتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں سہارا بتا دیا ہے کہ مشکل وقت میں سہارا کیا ہے۔ ہم نے قرآن کے سہارے کو دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مشکل میں کس چیز کو تم نے پکڑنا ہے، سہارا کس کو پکڑنا ہے، نماز اور صبر کو۔ لیکن ہم اس سہارے کو چھوڑ کے، اس راہ کو چھوڑ کے، اس در کو چھوڑ کے پھر ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں ہمارا معاملہ تو حل نہیں ہوتا بلکہ ایمان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھ لیجئے اور ائمہ اہل سنت کو پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی دور دور بھی جو ہے آپ نے اللہ کے مقابلے کے اندر کسی ہستی کو بھی کھڑا کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ نے جب بھی کہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا اللہ سے ہی ہے، پر محمد و آل محمد کے وسیلہ سے مانگنا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ہے بس، کہ ہمیں میری اور آپ کی جستجو کیا ہونی چاہیے، میری اور آپ کی منزل کیا ہونی چاہیے، میری اور آپ کی پکار کیا ہونی چاہیے۔ مولا تجھ سے میں مدد طلب کرتا ہوں، لیکن ان کے وسیلہ سے مدد طلب کرتا ہوں جنہیں تو نے قاسم رزق بنایا ہے، جنہیں تو نے عطا کیا ہے، جنہیں تو نے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا مقبول بنایا ہے، ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ کے اندر آتا ہوں۔ میرے دوستو بس خبر ہوئی کہ اللہ کے در سے مانگنا ہے، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں،
ہر مصیبت کے اندر. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، اور میں اسی سے آپ کے سامنے ایک بہت آسان اور مدلل چیز اور مشکل وقت کے اندر سہارا بننے والی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں. میں نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا ہے، اور اس میں سے میں ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ میرا آنا زعفران بیٹے کا یہاں کا مجلس کا انعقاد کرنا جو ہے یہ حل ہو جائے گا. لاکھوں کے مجمع ہوں اور کسی کی بات پہ اثر نہ ہو، کسی کے دل پہ اثر نہ ہو، تو یقین جانے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. مجلس مختصر ہو، نتیجہ نکل آئے تو پھر بات بن جاتی ہے. میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا. اس کے اوپر تفصیلاً میں نے کالم اس کے اوپر تیار کیے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ کے اندر میرے پاس موجود بھی ہیں، لیکن اب میرے پاس چونکہ وقت نہیں، اتنی خوبصورت چیزیں میں نے اس کے اندر سمیٹی ہوئی ہیں. اگر اس آیت کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو بہت مجھے وقت چاہیے، لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. صرف میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے دوستو، آپ چاہتے ہیں میرا اور آپ کا کام سمر جائے، میری اور آپ کی بگڑی سمر جائے. میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، لغوی معنوں میں اور اس کے مختصر ترجمے کی تشریحات میں لے کے آسان بات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اقم الصلاۃ، ادا کیا کریں. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. لدلوقی، ڈھلنے کے بعد، الشمس الی غسق اللیل، سورج تک تاریک رات، وقرآن الفجر. یہاں پر میں نے جو مفسرین کی تمام جو ہے بہت سی تفاسیر اس کے اندر میں نے پڑھی ہیں، وہ قرآن فجر کے اندر استعمال ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن کی کثیر تعداد میں تلاوت کرنا. یہاں سے قرآن مراد یہ لیا جائے گا کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز میں تلاوت کیا جائے. ان القرآن فجر کان مشہودا، بلا شبہ نماز صبح قرآن الفجر. اس جگہ پر بھی مفسرین نے قرآن الفجر سے مراد لیا ہے کہ فجر کی نماز اور اس میں قرآن کا پڑھنا کان مشہودا، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. اب اس کے اوپر میں نے کان مشہودہ کے اوپر گفتگو کرنی ہے. میرے عزیزو، کان مشہودہ، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو مشاہدہ کرنے والی ذات ہے میرا اور آپ کا رب ہے. حالت نماز میں امام کی جو ہے اس معیت کے اندر امام کا قرآن پڑھنا اور مقتدیوں کا قرآن سننا، اس مجلس کو اللہ مشاہدہ کر رہا ہے. پھر وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی، وہ کتنی خوبصورت صفیں ہوگی، وہ کتنی خوبصورت وہ مسجد ہوگی جہاں امام قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی قیام میں سن رہے ہیں، میرا رب مشاہدہ کر رہا ہے. اب اندازہ لگائے، ایک بندہ بستر پہ سو رہا ہے، ایک بندہ قرآن سن رہا ہے. قرآن سننے والے اور پڑھنے والے کو میرا رب دیکھ رہا ہے. کیا سونے والا اور قیام میں کھڑے ہو کے قرآن سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو پھر آئے نا، پھر ہم بھی اس مشاہدے میں داخل ہو جائیں جس مشاہدے کو میرا رب دیکھ رہا ہے. پھر یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر فرشتے مشاہدہ کر رہے ہیں صبح کے وقت، کہ بلا شبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. مجھے ٹائم کی کمی ہے کہ میں اس کی اگلی آیات کی طرف میں لے کے جاؤں. میرے دوستو، اب اس کو ہم بخاری شریف سے لے کے آتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے. نماز کے متعلق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. میں نے کتاب مواقیت الصلاۃ اس کو کھولا ہے، جس میں میرا رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
یعنی 5 وقت کی نماز کو اللہ نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے. مومن مرد عورت عاقل بالغ پیر ہے فقیر ہے سجادہ نشین ہے نعت خوان ہے نقیب ہے عامت المسلمین ہے امیر ہے غریب ہے جو ایمان لے کے آیا نبی کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایمان لے کے آ گیا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب نماز اس پہ فرض ہے نماز اس نے پڑھنی ہے. اور اس کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے دوستو میں اور آپ بھی بیعت ہوتے ہیں. میں اب آپ کو یہاں پر باب البیعت علی اقام الصلاۃ کے اوپر بتا رہا ہوں کہ جن صحابہ کا ہم ذکر کرتے ہیں صحابہ کس کس معاملات میں بیعت فرماتے تھے. اتنا اہم مسئلہ ہے لیکن ہم اس سے بھولے ہوئے ہیں. مرید بیعت ہوتا ہے پیر بیعت کرتا ہے سالوں سال پیر صاحب بھی دورہ کر کے آگے پنجاب میں گندم بڑی ملتی ہے چاول ملتے ہیں اکٹھے کر کے آگے نذرانے بڑے آگے پیسے لے لیے سب کچھ ہو گیا. بیعت اس چیز کا نام نذرانے لینے کا نام نہیں ہے گدی سجانے کا نام نہیں ہے پیر کا بیٹا پیر بنانے کا نام نہیں ہے. بیعت نام ہے تبدیلی کا بیعت نام ہے قرآن و سنت کی طرف رخ کرنے کا. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے اندر ہیں. میرا تو عقیدہ ہے کہ مدینہ میں آج بھی وہ اپنے امت کے اعمال سے باخبر ہیں. یہ اس زمانے کی بات کروں جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور حضور کے صحابہ وہاں پر موجود ہیں. اے مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا بیچ میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا جھرمٹ ہوگا. تو میں آپ کے سامنے باب البیعت علی اقام الصلاۃ سے ایک حدیث نمبر 493 بخاری شریف بک نمبر 1 سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. کیا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہر مسلمان کے لیے اخلاص کے اظہار کرنے پر بیعت کی. دیکھ نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کون اس میں روایت کرنے والے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ قال بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم. 3 چیزوں کو اوپر بیعت ہوتی ہے. نمبر 1 نماز قائم کروں گا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتا ہوں نمازی رہوں گا زکوٰۃ ادا کروں گا اور جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے اخلاص کروں گا اور اپنے اعمال میں اظہار بھی کروں گا. وَنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اس کی تشریحات پہ جائیں کہ اتنی عاجزی اختیار کروں گا میں نہ چھوٹا دیکھوں گا نہ بڑا دیکھوں گا نہ امیر دیکھوں گا نہ غریب دیکھوں گا. جب یہ دیکھوں گا کہ یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا. جو حدیث مبارک ہے جس کے اوپر حدیث کلام کر رہی ہے وَنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ہر مسلمان کا یہ میری بات ہے میرے الفاظ ہیں یعنی میں ہر مسلمان کا نوکر بن جاؤں گا. آئے نا اب دیکھیں میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان میرا اور آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلق ہے میرا اور آپ کا ہمسایوں کے ساتھ کیا تعلق ہے میرا اور آپ کا عامت المسلمین کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ ایک صحابی بیعت کر رہے ہیں اور یہ پوری امت کے لیے ہے اور یہ پوری امت اس معاملے میں اپنے نبی سے بیعت کرے اور اپنے نبی سے جانا یہ میرے نبی کا زمانہ ہر زمانہ میں میرے نبی کا ہے. آج بھی ہم کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہاتھوں پہ پکا نمازی بننے کی بیعت کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کی بیعت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ان کے خادم ہونے اور ان کے ساتھ بہتری کرنے کے اوپر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. آئے ہم اس کے اوپر بات کر لیں. آج ہمارے نوجوان بے نمازی ہو رہے ہیں ہماری بیٹیاں بے پردہ ہیں. آؤ پردے کی طرف. پردہ پیر اور مریدنی کے درمیان بھی ہے. بہت بڑا عالم دین فقیہ ہو راتوں کو تہجد اور دن کو روزہ رکھنے والا ہو میری بیٹیوں بہنوں پردہ اس سے بھی ہے. آؤ ہم اپنی بچیوں کو پردہ فاطمی بتائیں کہ وہ کیا پردہ ہے کہ فاطمہ پاک کی پاک بیٹی زینب بنت علی نے
کربلا کے اندر اپنے بھائی حسین بن علی کے ساتھ سفر کر کے اپنی چادر دے کے اپنے خیمے جلا کے اپنی اسیر بچیوں کے ساتھ ان کی جگہ پہ بنت علی نے علی بن کے جو سفر کربلا سے اگلا سفر دمشق تک کیا ہے، یزید کے دربار تک، بڑا ہی کرب والا سفر ہے، بڑا ہی درد والا سفر ہے۔ اور آپ کے خطبات کا خلاصہ کہ اے امت مسلمہ کی عورتوں، میں نے اپنی چادر دے دی، خیمے جلا دیے، تم نے بے پردگی نہیں کرنی۔ لیکن آج بے پردگی، آؤ ہم مل کے محمد و آل محمد کے اس مشن کو پھیلائیں۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، پردہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مجلس سے جانا قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔